یہ وہ گوشت ہے جو غریبوں اور مستحق افراد کو یہاں پر فری آف کاسٹ دیا جاتا ہے، جس میں آپ دیکھیں کہ صفائی ستھرائی کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے۔ باقاعدہ طور پر اس کے اوپر لیمینیشن کی گئی ہے تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی جراثیم یا مکھی یا بیکٹیریا اس پر حملہ آور نہ ہو سکے، اور یہ تمام کا تمام سودا ان لوگوں کو فری آف کاسٹ دے دیا جاتا ہے عزت نفس کو مجروح کیے بغیر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان۔ یہ ہے میگا فریش مارٹ، جو کہ گوشت کی ایک بڑی دکان ہے۔ یہاں پر ضرورت مند اور غریب افراد کے لیے مفت گوشت دستیاب ہے۔ یہ ایک انہوں نے بڑا بینر اپنی دکان کی انٹرنس پر لگا رکھا ہے کہ وہ تمام لوگ جو 6 ماہ تک گوشت نہیں کھا سکتے، چکن نہیں کھا سکتے اپنے محدود وسائل کی وجہ سے، تو وہ تمام لوگ یہاں پر آئیں۔ ان سے نہ شناختی کارڈ لیا جائے گا، نہ ان سے گھر کا ایڈریس لیا جائے گا، نہ ان سے کوئی موبائل نمبر لیا جائے گا، بلکہ اللہ کی راہ میں ان تمام لوگوں کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر ان کو فری آف کاسٹ یہ گوشت فراہم کیا جائے گا۔ اگر آپ ان کی دکان دیکھیں تو دکان انتہائی صاف ستھری ہے۔ یہ کوئی چھوٹا سا کوئی پھٹا نہیں لگایا ہوا جہاں پر یہ گندا مندہ گوشت بیچ رہے ہوں، بلکہ گوشت کی کوالٹی، یہاں کی صفائی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ چکن، مٹن اور بیف بیچتے ہیں۔ جو غریب یہاں پر آتے ہیں وہ آدھا کلو تک گوشت مفت میں لے کے جا سکتے ہیں۔ اس میں صرف چکن اور بیف شامل ہے، کیونکہ مٹن کو افورڈ کرنا کافی مشکل ہے۔ بڑا گوشت جو ہے وہ 700 روپے kg ہے، جبکہ جو چکن ہے اس کی قیمتیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں۔ اگر آج کے دور میں آپ کسی مستحق شخص کو فری آف کاسٹ، مفت میں، بغیر کسی تصدیق کیے، اللہ کی راہ میں آپ ان کو یہ چکن یا گوشت بھی فراہم کر دیں تو ان کے لیے یہ کسی منو سلوے سے کم نہیں ہوگا۔ یہ خیال آیا کیونکہ غریبوں کو مفت میں گوشت دیا جائے گا اور دن میں 1 گھنٹہ ان کے لیے مختص ہوگا۔ یہ بزنس تھا، اب اللہ کو ہم نے اپنے ساتھ اٹیچ کرنا تھا، اللہ کی راہ میں ساتھ ساتھ ہم نے کرنا تھا۔ جو لوگ ہم سے آگے میٹ وغیرہ لے کے جا رہے ہیں یا جو بھی سلسلہ ہے، تو اس میں سے اللہ کی راہ میں ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ایک بندہ ہے، اس نے 6 ماہ اگر میٹ نہیں لیا، یا اس پہ سوچ رہا ہے 14 سے 15 ہزار روپے سیلری والا، وہ رات کو کیسے اپنے بچوں کے لیے گوشت یا کیا چیز لے جا سکتا ہے؟ 14-15 ہزار روپے میں شامی صاحب آپ بتائیں، اگر کوئی کرنا چاہے تو کیا کر لے گا؟ یہاں پر بے شمار لوگ آتے ہوں گے، چکن بھی لے جاتے ہوں گے، گوشت بھی لے جاتے ہوں گے، تو وہ پیسے بھی نہیں دے کے جاتے، آپ نے رینٹ بھی دینا ہوگا دکان کا، تو وہ سارا کچھ کہاں سے نکلتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ یہ تو ویری سمپل سی بات ہے، آپ اور میں مسلمان ہیں، یہ اللہ دیتا ہے، لینا اللہ سے ہے اور دینا اللہ کے بندوں کو ہے۔ یہ تجارت جو ہے اس میں وہ نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ کسی نہ کسی صورت میں آپ کے پاس بھیج دیتا ہوگا کسی نہ کسی کو۔ جیسے ہی میں اللہ کے ساتھ تجارت سٹارٹ کر دیتا ہوں، یہاں پر لوگوں کا تانتا بن جاتا ہے، لوگ آتے ہیں، لوگ لیتے ہیں۔ وہ جو ہم 500 سے 600 روپیہ kg میٹ دے رہے ہیں، اس میں سے جو سلسلہ ہے یہ اللہ کے بندوں کا سلسلہ ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تم غریب ہو جاؤ تو صدقہ کرو، اللہ کے ساتھ تجارت کرو۔ آپ یہ کیسی خوبصورت تجارت کر رہے ہیں کہ دوسرا تاجر نظر نہیں آ رہا۔ سکون کی نیند آتی ہے جب وہ کچھ کھاتے ہیں، دعا دیتے ہیں، آہیں نکلتی ہیں ان کی ایک دعا کی صورت میں۔ تو ان کی آہیں تو نکلتی ہوں گی، لیکن جب ان کی باتیں ہم سنتے ہیں تو اپنی بھی بہت آہیں نکلتی ہیں۔ کچھ دن پہلے ایک محترمہ کی مجھے کال آئی، میں انہیں نہیں جانتا نہ میں نے، انہوں نے کہا میرے ہسبینڈ کی سیلری ہے 20,000، میری 4 بیٹیاں ہیں، میرا 1 بیٹا ہے، مکان بھی کرائے کا ہے، اور پچھلے بقرعید کے بعد ہم نے گوشت نہیں کھایا۔ تو میں نے انہیں کہا تو آپ میری بہن نہیں ہیں، میں بھی تو آپ کا بھائی ہوں۔ تو وہ محترمہ رونے لگ پڑی۔ میں نے رائڈر لیا اور وہاں پر ان کے گھر وہ میٹ بھجوا دیا۔ ان محترمہ نے یہ کہا کہ میں مسلے پر بیٹھی ہوئی تھی اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ آج کے دن میں اپنے بچوں کو گوشت کھلا دوں۔ تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذہن میں یا اس کے ذہن میں ڈالا، کیونکہ ہر چیز من جانب اللہ ہے۔ یہاں پر اگر مستحق لوگ آئیں تو ان سے آپ ID کارڈ یا کوئی آئیڈینٹیفیکیشن بھی نہیں پوچھتے، کچھ تصدیق بھی نہیں کرتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر ایک بندہ 20-25 ہزار روپے سیلری پہ کام کر رہا ہے تو وہ ایک سفید پوش انسان ہے، اس سیلف ریسپیکٹ کو میں کیسے مجروح کر سکتا ہوں؟ اگر میں اس بندے سے یہ سوال کرتا ہوں کہ بھائی مجھے ID کارڈ دو تو میں آپ کو آدھا کلو گوشت دوں گا، ایک بندہ پینٹ شرٹ پہن کے وہ میرے سامنے کھڑا ہوا ہے، یہ میرا لڑکا لے کے جاؤ، اپنے گھر لے کے جاؤ، میں تمہاری ویریفیکیشن کروں گا کہ تم بھوکے ہو یا نہیں ہو۔ آدھی سیلف رسپیکٹ تو اس کی وہیں پر مر جائے گی۔ اس کو میں نے ادھر آدھا کاٹ دیا، آدھا ذبح کر دیا، وہ اپنی نظروں میں گر گیا۔ واہ 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 واہ، اگر اس طرح کی سوچ پاکستان کے ہر تاجر کی ہو، ایک آئیڈیا مائنڈ میں فلوٹ کر رہا ہے۔ اگر کسی شخص کی فارمیسی ہے، وہ اپنی فارمیسی میں سے ایک مخصوص حصہ غریبوں کے لیے رکھ دے، تو پھر وہ دیکھے کہ اس کے کام میں برکت کیسی پڑتی ہے۔ ایک شخص
جو کارپیٹ کا کام کرتا ہے وہ ایک مخصوص حصہ کارپیٹ کا غریب مستحق لوگوں کے لیے رکھ دے تاکہ وہ بھی اپنے گھروں میں کارپیٹ بچھا سکیں. اسی طریقے سے سبزی والے, پھل والے, پرچون والے, حتیٰ کہ ہر وہ دکاندار پاکستان میں جس کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہے, اگر ان کا دل شیخ کاشف جیسا ہو جائے تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان امن و سکون کی بستی بنے گا. یہ وہ قوم بنے گی جس کا خواب قائد اعظم اور علامہ محمد اقبال نے دیکھا تھا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شیخ بہت کنجوس ہوتے ہیں, لیکن یہاں پر دیکھیے یہ وہ شیخ ہیں جنہوں نے اپنی ذات پات رنگ و نسل سے بالا تر ہو کر, ان کی دہلیز پر کوئی مسلمان آ جائے تو اس کو بھی گوشت دے دیا جاتا ہے, کوئی عیسائی آ جائے تو اس کو بھی دے دیا جاتا ہے, کوئی ہندو آ جائے تو اس کو بھی دیا جاتا ہے. رنگ نسل مذہب کے تعصب سے بالا تر ہو کر جب یہ تمام چیزیں سوچی جاتی ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ ہے میرا پاکستان. کوئی بھی مخیر حضرات اگر شیخ کاشف صاحب کے ساتھ رابطہ کرنا چاہتا ہے تو نمبر آپ ان کا اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اس کار خیر میں آپ حصہ ڈال سکتے ہیں. اور آخر میں بات پھر سے ریپیٹ کر دوں کہ صرف آدھا کلو گوشت دیا جاتا ہے تاکہ لوگ اپنے گھروں میں سٹور نہ کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ نعمت پہنچے اور وہ کھا سکیں, کیونکہ کھا لیا تو گندگی, کھلا دیا تو بندگی. یہی اسلام کی اصل روح ہے. سر آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. جو مخیر حضرات ہیں وہ ایک تو ہم ان کو ہول سیل ریٹس ہیں, ہم اسی ریٹس پہ ان کے لیے بھی ہوگا جو ہمیں بولیں گے ہم ڈسپلے میں کر دیں گے, اور ہم کسی بھی بندے کی سیلف رسپیکٹ کو مجروح نہیں کریں گے کسی بھی صورت. آپ ہمیں اگر بولیں گے بھی فون کر کے کہ آپ جائیں ان کے گھر میں جا کے ویریفیکیشن کریں تو ہم بالکل بھی نہیں کریں گے. جی یہ کہہ رہے ہیں وہ تمام مخیر حضرات, اگر وہ اس کار خیر میں اپنی مرضی سے حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ہم ان کی ایما پر ان لوگوں کی, غریب مستحق افراد کی ویریفیکیشنز کریں, ان سے آئی ڈی کارڈ لیں یا ان کے گھروں میں جائیں اور پتہ کریں یہ غریب ہیں یا نہیں. تو ایسا نہیں ہوگا. ہم جس پالیسی پر, اللہ تعالیٰ کی پالیسی پر, خلافت راشدہ کی پالیسی پر جو کام کر رہے ہیں اس کو اسی طریقے سے کرتے رہیں گے. راول پنڈی یا اسلام آباد کے گرد و نواح میں وہ تمام لوگ جو سفید پوشی کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے اور اپنی سفید پوشی کا بھرم برقرار رکھتے ہیں, تو وہ سید پور روڈ, حیدری چوک, راول پنڈی میں آ کر یہ میگا فریش مارٹ کا وزٹ بھی کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے روپ میں کیسے کیسے خوبصورت انسان پیدا کیے ہیں. اگر آپ کے ارد گرد بھی کوئی حیرت انگیز اسٹوری, منفرد ٹیلنٹ ہے تو آپ ڈیلی پاکستان پہ ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں. ہم اس ٹیلنٹ اور اسٹوری کو پوری دنیا میں دکھانے کے لیے پلیٹ فارم مہیا کریں گے. اپنے میزبان یاسر شامی کو شیخ کاشف صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. اللہ حافظ.